اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 23 میں کہا گیا تھا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اور اگر تم ہو کسی شک و شبہ میں اس کے بارے میں جو بتدریج نازل کیا ہم نے یعنی قرآن علی عبدنا اپنے بندے پر یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فاتو بصورت من مثلہ تو تم لے آؤ کوئی ایک صورت کچھ کسی طرح اس کے جیسی ودعوا شہداءکم اور تم بلا لو اپنے شہداء اور مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان کنتم صادقین اگر تم لوگ ہو سچے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ تم کر سکو یعنی اگر تم قرآن مجید جیسی کوئی صورت نہ لے کے آ سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے یعنی ہرگز نہیں تم قرآن جیسی کوئی ایک صورت لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اتقا جو ہے اس کا مادہ واو قافیہ ہے اور باب افتعال میں اتقا کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو مضر اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانا، اور یہاں جس چیز سے بچنے کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے النار۔ النار سے مراد یہاں جہنم کی آگ ہے، لیکن النار کا لفظ قرآن مجید میں جنگ کی آگ کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے سورۃ المائدہ کی آیت 64 میں نارن للحرب کے الفاظ آئے ہیں جس کا معنی ہے جنگ کی آگ۔ اسی طرح النار سے مراد وہ آگ بھی ہو سکتی ہے جو دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے، چنانچہ سورۃ الہمزہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں آیا ہے کہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ کی جلائی ہوئی وہ آگ جو دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو فتقوا النار تو اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس کی صفات یہ بتائی گئی ہیں کہ التی وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن، وقود کا معنی ایندھن، الناس اور الحجارہ ہے۔ یہاں الناس میں جو الف لام ہے یہ لام جنس نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں تمام بنی نوع انسان مراد نہیں، یہاں کچھ خاص انسان مراد ہیں اور وہ خاص انسان وہ کافر ہیں جن کا ذکر آیت کے اگلے آخری حصے میں آیا ہے۔ اس سے مراد کافروں کے سادہ لو عوام الناس بھی ہو سکتے ہیں بمقابلہ ان کے ہوشیار یا چلاک لیڈرز کے، کیونکہ الحجارہ کا ایک معنی ہوشیار اور چلاک آدمی ہیں بھی ہیں، یا کسی قوم کی جو انٹیلیجنسیا ہے اس کو بھی حجارہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ ویسے لفظ الحجارہ جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کی واحد ہے حجرن۔ حجرن کا معنی ہے پتھر، اور یہاں ایک خیال یہ ہے کہ اس سے الحجارہ سے مراد وہ پتھر ہیں یا وہ پتھر کے بت ہیں جن کی کافر یا مشرکین پرستش کیا کرتے ہیں، یا یہاں مراد ایسے لوگ ہیں جو حق کے قبول کرنے میں ایسے سنگ دل ہیں جیسے پتھر، یا ایسے لوگ جو حق کی راہ میں ایسے رکاوٹ ہوں جیسے پتھر، کیونکہ حجارہ کا ایک بنیادی معنی روکنا یا منع کرنا بھی ہے۔ تو فتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ تو اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے۔ تو کافرین ہوتے ہیں وہ جو اللہ کو ماننے سے انکار کریں یا اللہ نے جن حقائق پر ایمان لانے کا کہا ہے ان کا انکار کریں، یا اللہ نے جو احکامات یا ہدایات دی ہیں ان کو ماننے سے انکار کریں۔ اسی سلسلے کی کچھ اور آیات دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 98 اور 99 میں آیا ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون،
لو کانا ہاؤلائے آلہتن ما وردوہا وکل فیہا خالدون، بے شک تم اور وہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہے، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ حقیقی معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عربی زبان میں ایندھن کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایندھن کے لیے وقود کا لفظ بھی آیا ہے، حسب کا لفظ بھی آیا ہے اور حطب کا لفظ بھی آیا ہے۔ جلنے کے اعتبار سے ایندھن کو وقود کہا جاتا ہے اور جلتی ہوئی آگ میں پھینکے جانے کے اعتبار سے یا پتھروں پہ مبنی ایندھن کو حسب کہا جاتا ہے، اور آگ میں جلانے کے لیے اکٹھا کرنے کے اعتبار سے یا لکڑیوں پر مبنی ایندھن کو حطب کہا جاتا ہے، اور لگائی بجائی کرنے والا جو مواد ہوتا ہے اس کے لیے بھی حطب کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں۔ سورہ التحریم کی آیت نمبر 6 میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 میں کہا گیا ہے کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار، بے شک جنہوں نے کفر کیا نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دوزخ کا ایندھن بننے سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔